بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے حروف غنہ کے بارے میں، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نون اور میم میں غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ نون اور میم مشدد ہوں تو غنہ ہوگا، ایسے ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد اس کے آگے سوائے حروف ہلکی اور لام، یہ لال لکھ دیں، یہ لام کا لفظ ہے، اور لام اور را کے جو حرف آئے گا وہ اس میں بھی غنہ ہوگا۔ ایسے ہی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء کی حالت میں غنہ ہوگا۔ غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ دیکھیں جو غنہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، ناک کے اندر جب انسان کی آواز آتی ہے، خیشوم یعنی جو ناک کا بانسا ہے، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ جو غنہ ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی قسم ہوتی ہے غنہ زمانی، دوسری اس کی قسم ہوتی ہے غنہ آنی۔ غنہ زمانی یہ ہوتی ہے کہ انسان قصد اور ارادہ کر کے جو آواز ہے وہ ناک کے بانسے کے اندر لے کر جائے اور اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے یہ پڑھے، اس کو کہا جاتا ہے غنہ زمانی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ یہاں پہ حضرت نے ساری جو صورتیں لکھی ہیں یہی غنہ زمانی کی صورتیں لکھی ہیں، یعنی نون مشدد ہے، میم مشدد ہے، اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی اور لام اور را کے علاوہ جو حرف آئیں گے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ یہ ساری صورتوں کے اندر غنہ زمانی ہوگا۔ اور ایک اور دوسری قسم ہوتی ہے غنہ آنی۔ غنہ آنی یہ ہوتا ہے کہ نون اور میم جب بھی یہ پڑھے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے کے اندر ضرور جائے گی، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ جائے۔ تو جب یہ حرف متحرک ہوتے ہیں تب بھی تھوڑی بہت آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے کے اندر جاتی ہے۔ اس قسم کا جو غنہ ہوتا ہے وہ غنہ آنی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ بہت آسان ہے، آپ پہلے تفصیل کے ساتھ نون اور میم کے احکام بھی پڑھ چکے ہیں، اسی طریقے سے غنہ کے بارے میں بھی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب یہ دونوں مشدد ہوں، یعنی ان کے اوپر تشدید ہوگی تو آپ نے ان کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر ہے الناسی، یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں الناری، تیسری مثال دیکھیں انا۔ یہ تو ہوگی 3 مثالیں نون کی۔ اب آگے میم کی مثال دیکھ لیں، میم مشدد کی، لما، یہ ایک مثال ہوگی میم مشدد کی۔ نمبر 2 ثم، اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ عما۔ تو یہ فرمایا کہ غنہ ہوگا۔ اور اچھا اس میں جو ہے نا وہ آپ نے ایک چیز اور رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے، جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ اب 1 الف کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں اس میں صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ماہر قاری سے اس کی مشق کریں تو وہ آپ کو بتائے گا 1 الف کی مقدار کتنی ہے۔ البتہ آسانی اور سہولت کے لیے ہم آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ جتنی مقدار میں آپ ایک انگلی کو کھولتے ہیں نارمل حالت میں، اور اسی طریقے سے آرام سے اگر آپ بند کریں ایک انگلی کو، تو اس مقدار میں جو وقت لگتا ہے، اتنا جو وقت ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ تقریباً کوئی 1-1.5 سیکنڈ یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکے اور لام اور را کے علاوہ کوئی حرف آ جائے گا تو پھر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز کا آپ اور خیال رکھیں کہ اگر اس کے بعد یا آ جاتی ہے یا پھر اس کے بعد واو آ جاتی ہے تو آپ نے ادغام بھی کرنا ہے، اور ادغام آپ نے ناقص ادغام کرنا ہے اور ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے، جیسے کہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ مثال دیکھیں میں یقول، نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں یا آ گیا نا، تو لہذا یہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے اور ادغام ناقص بھی ادا ہو رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں من ولی، یا اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، اس کی مثال دیکھیں افانت، یا اسی طریقے سے عند۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حروف ہلکی بھی نہ ہو، کیونکہ حروف ہلکی آئے گا تو پھر اس صورت میں اظہار کیا جائے گا، پھر غنہ نہیں کیا جائے گا، ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور لام اور را بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایسے ہی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء کی حالت میں غنہ ہوگا۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر میم ساکن کے احکام ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا تھا کہ اس میں اخفاء ہوگا اور بعض نے کہا تھا کہ اس کے اندر اظہار ہوگا، اور اس کے اندر پھر علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے یہ والی بات بھی ذکر کی تھی کہ جو ترجیح دی گئی ہے وہ ترجیح اخفاء کو دی گئی ہے۔ تو ذرا فرما رہے ہیں کہ آپ نے اخفاء بھی کرنا ہے، تو اخفاء کی حالت میں بھی آپ نے اس کے اندر غنہ کرنا ہے، جیسا کہ مثال گزر چکی تھی، ایک مرتبہ آپ دوبارہ دیکھ لیں فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یا اسی طریقے سے رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ تو دیکھیں ان تینوں کی تینوں مثالوں میں میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے،
تو لہذا اخفا بھی ہو رہا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چھپایا بھی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر غنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک جو ہماری چوتھی فصل ہے یہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آگے پانچویں فصل شروع کرتے ہیں۔